ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے سیاسی طور پر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. گھمسان کے رن میں میاں محمد نواز شریف کیا کرے، اس کے اوپر سعد رفیق ہمیں بتائیں گے. ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ سعد رفیق صاحب کا مشورہ اور توقعات نواز شریف کے ساتھ کیا ہیں. سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر ہیں کے پی کے، لیکن اسلام آباد میں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. کم از کم بعض لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو ٹائم کے پی میں گزارنا چاہیے. تو سوشل میڈیا کے اوپر کیا بحث ہو رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. واشنگٹن ٹائمز کا ایک بڑا آرٹیکل سرکولیشن میں ہے. بریگیڈیئر جنرل مارک ریٹائرڈ جو ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل تحریر کیا ہے. اس میں بتایا کہ واشنگٹن نے ٹرمپ کے نیچے مودی کو جھنڈی کرا دی. ہم نے جنرل مارک کے ساتھ انٹرویو کا اہتمام کیا، ضرور دیکھیے گا. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل کے پیچھے محرکات کیا ہیں، انہوں نے کیوں ایسی بات کی اور ٹرمپ کے اوپر ہم پاکستان میں کتنا ریلائی کریں. لیکن بڑی سٹوری جو آئین کے تحفظ پر معمور مختلف افکار کو ریپرزینٹ کرتی ہوئی اپوزیشن ہے، اس کا اجتماع ہے. ہم اس اجتماع کے آخر میں جو اعلامیہ آیا اس میں جو ڈائلاگ والا عنصر ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف سے آج کہہ دیا گیا عمران خان کی بہن نے کہ جو ڈائلاگ کرنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں ہیں. لیکن بہت ساری باتوں کے ساتھ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس میں جو اعلامیہ آیا اس کا آخری نقطہ جو ہے وہ آئین کی بحالی کے لیے ڈائلاگ کا عمل ہے. اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی کہانی اس کے اندر گنجائش ہے اور جان ہے. بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت برائے ریلوے خزانہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. امجد علی خان صاحب ایم این اے تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ. صفدر علی بھائی صاحب بہت عرصے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، سیکرٹری جنرل جی ڈی اے کے. آپ کو خوش آمدید جی اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ بھی یہاں پر موجود تھے. تو ذرا میں امجد صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں. علیمہ کا میں ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم شروع کریں، کیونکہ آپ ڈائلاگ کی بڑی بات ہوتی ہے. سنائیں ذرا علیمہ نے کیا کہا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں. اچھا، اب آپ کو جو آخری اعلامیہ کا آخری نقطہ ہے کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس امر پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں ڈائلاگ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے اگر آپ نے ڈائلاگ کی بات کی. دیکھیں میرے خیال میں پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور احتجاج یا ڈائلاگ کا اختیار خان صاحب نے دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو، جس میں محمود خان اچکزئی اور ساتھ میں علامہ ناصر عباس صاحب کو وہ اختیار مل گیا ہے. اور میرے خیال میں پچھلے 2 سالوں میں یہ اختیار پہلی مرتبہ عمران خان نے ان دونوں کو دیا ہے. اس میں عمران خان سے بھی پوچھنے کی انہوں نے کہا. علیمہ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے؟ نہیں، حیثیت کی بات نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے پارٹی میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ یا پارٹی کی تنظیم میں کوئی عہدہ نہیں ہے. لیکن آواز تو اس پہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا. آپ سارے اس کو فالو بھی کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ دھرنے میں بھی شریک ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پروسیجرل پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یا تو آپ ہمیں آج پروگرام میں کہہ دیں گے کہ یہ جو بات کی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں لیکن میرے خیال میں تنظیمی لحاظ سے اگر ہم تنظیمی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو تنظیمی عہدہ وہ نہیں رکھتی یا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتی. تو پارٹی میں اس پہ بات ہو سکتی ہے. پارلیمانی پارٹی میں یہ آئینی تحفظ آئینی پاکستان کا جو فورم ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس پہ ہم عمل کریں. ٹھیک ہے. تو صفدر صاحب آپ نے شرکت کی، اسی پہ اگر ہم رکھیں تو اس پہ یہ بات کی گئی کہ جی ڈائلاگ ممکن ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا حالات کنڈیوسو ہیں ڈائلاگ کے لیے؟ نہیں ہے. مطلب آج جو بھی صورتحال آپ لیں اور اگر آپ اس کو پوری تناظر میں دیکھیں، سیاسی تناظر میں، تو اس وقت جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے آنیسٹلی کیا اور ان کو سزا ملی؟ نہیں سزا مطلب آنیسٹلی سزا جن کیسز میں مل رہی ہے وہ کیا کیسز ہیں جن پہ ان کو سزا ملی؟ I'm not the judge. کورٹ میں ان کے لائرز گئے تھے، ہم بھی جج نہیں ہیں، ہم بھی جج نہیں، لیکن یہ کہ جو عام فہم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری زیادتی ہے. مثلا جیسے بھٹو صاحب کو اپنی پھانسی پہ چڑھا دیا، لیکن 40 سال عمران خان کو بھٹو صاحب سے نہیں میں بھائی ایک سیاسی لیڈر تو ہے نا اور ایک پاپولر لیڈر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن میں اس کمپیریٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا 40 سال بعد آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ سارا کا سارا فیصلہ غلط تھا، کہ ہم اب 40 سال انتظار کریں گے جی کہ خان صاحب کو جو سزائیں مل رہی ہیں وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں ہم ڈائلاگ کو دیکھیں کہ ڈائلاگ کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی لوگ کبھی بھی ڈائلاگ سے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کنڈیوسو ہے ڈائلاگ کے لیے؟ بالکل نہیں. میں اس حد تک پھر علیمہ بی بی کی بات
درست ہے کہ جی ڈائلاگ شاید اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن جو سیاسی کٹ ہوا ہے، آپ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ نہیں اس میں میں عرض کروں جی، یہ جو سیاسی کٹ ہوا ہے اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اور اگر آپ علیمہ بی بی کی بات سنیں، میری تو بہنوں کی طرح ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ پی ٹی آئی کا بھی ذکر نہیں کر رہی ہیں، وہ تو خان صاحب کا ذکر کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ساری پی ٹی آئی از خان صاحب مطلب نہیں امجد صاحب تھوڑا سا امجد صاحب کے لیے مشکل سوال ہے، لیکن پی ٹی آئی مشکل سوال بالکل نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں ہر پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور جس طرح حکومت کو آپ صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم حکومت نہیں ہوتا، تو اسی طرح میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بھی ایک اسٹرکچر ہے پارٹی کا، جس میں آپ مطلب آپ ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں، لیکن تھرو مطلب یہاں پہ جس طرح ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے، وہ خان صاحب کو اپنے فیصلے وہاں پہ، یہ تو ہو گئی کاغذ کی بات، لیکن نہیں حقیقت کی بات یہ ہے ادھر سے جیل سے بیٹھ کہتے ہیں چیف منسٹر چینج کرو، چیف منسٹر چینج ہو جاتا ہے. نہیں بالکل. دیکھیں نہیں، انہوں نے کہا تھا بہت ساری ایچ سی جز ہے جس کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں. خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ سے بھی نکلے، پارلیمنٹ میں نہ جائے، لیکن پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہے، وہاں پہ اپنی آواز اٹھائے. تو پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو خان صاحب نے آنر کیا. ابھی خان صاحب بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کھلے، لیکن یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم ڈائیلاگ کو ایز آپشن رکھیں، بشرط یہ کہ با اختیار لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ ہو. پلیز آج میرے پروگرام میں دیکھیں ہمارا بھی مقصد یہ، میرے صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ذرا، لیکن میں مواد جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. با اختیار لوگوں کے نام لے دیں پلیز ذرا مجھے، پلیز میں جاننا چاہ رہا ہوں آنیسٹلی، آپ ہمیں با اختیار لوگوں کے نام لے دیں تاکہ ہم اس با اختیار لوگوں کی بحث سے تو باہر ہم نے میرے خیال اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر میں نام لے دوں. میں عرض کروں اس پہ دیکھیں یہ اس وقت جو نظام ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ کا یونیک ترین نظام ہے. اس طرح بھائی یا تو آؤٹ رائٹ مارشل لا ہوتا ہے، یا تو کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام. 2018 میں کیا یہ تو نہ ہائیبرڈ ہے نہ مارشل لا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. 18 میں کیا تھا؟ کیا 2018 میں کیا؟ 2018 میں ایک جنوینلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. کس طرح آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ 2018 میں جو انتخابات ہوئے، بالکل انتخابات میں باوجود ساری عمل کے جو کہ تو اس میں کوئی دو نمبری نہیں تھی، کوئی دو نمبری نہیں تھی. بالکل 2018 میں، ہاں بالکل 2018 میں 2 نمبری سندھ میں ہوئی تھی کہ وہاں آپ نے اٹھا کے ساری کی ساری جو یونیورسٹی زرداری صاحب کے حوالے کر دی تھی. ہاں جی واپس آ جائیں ذرا. تو اب انہوں نے ایک محنت کر کے دروازہ کھولا ہے عمران خان کی منشا کے برخلاف. انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے ایک آپشن رکھی ہے، آپ ماحول کنڈیوسو پیدا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جی میں 2018 میں تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی اپنے نہیں بانٹے تھے، تو کیا الیکشن اور کیا وہ باتیں جی. وہ کس نے بانٹے تھے؟ وہ تو بھی نام لیتے ہیں، میں ناموں کے بغیر مزہ نہیں آتا. ہم نے سر سنتے جو ان کے لوگوں سے سنتے آئے ہیں، وہ صاحب بھی تھے جن کے خلاف ابھی کنوکشن ہوئی ہے، ان کا بھی نام آتا تھا اس میں، کہ بہت لوگ انٹرویو دینے بھی وہاں پہ جاتے تھے. تو دیکھیے یہ تو پھر باتیں اب آپ یہ جب مورل ہائی ہارس پہ بیٹھتے ہیں نا اور یہ اس طرح لیکچر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ اسد کیسر صاحب جیسے لوگ آ کے اسمبلی میں آ کے اسپیکر کے منصب اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اسمبلی میں، تو بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. تو خاقان عوائد صاحب کو میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے اسد کیسر صاحب کے ساتھ، ان کا کلپ بڑا چلا جس میں خاقان عوائد صاحب بتا رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو کہ آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہوتے تھے جب وہ اسپیکر تھے. بٹ دیٹ ریگارڈ لیس ہسٹری میں پھنسے رہیں گے تو آپ کا معاملہ آگے. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا لا منسٹر یہ کہتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے ذریعے ملک نہیں چلتے. لا منسٹر آپ کا کہہ رہا ہے، اسی کو بنیاد بنا کے ذرا ہاتھ چلیں تدر صاحب اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. پچھلے 1.5 سال کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یاد ہے یا صادق صاحب کی صدارت کے اندر ایک مذاکراتی عمل چلا تھا؟ جی کون اس میں سے اٹھ کے گیا تھا؟ پی ٹی آئی گئی تھی. آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کیمرہ بریفنگ بلائی گئی تھی، جس میں فیلڈ مارشل بھی آئے تھے، پرائم منسٹر بھی تھے. یہی مقصد تھا کہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے کنڈیوسو انوائرمنٹ میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کیمرے کی آنکھ سے دور ہو کے آپ بھی آئیں، ہم بھی بیٹھتے، دہشت گردی کے اوپر آ کے ہم بات چیت کرتے ہیں، دوسرا کھل کے بات کرتے ہیں. کون نہیں آیا؟ پی ٹی آئی نہیں آئی. فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی، کون نہیں آیا؟ پی ٹی آئی نہیں آئی. آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے کون اٹھ کے گیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی گئی بھی. قومی اسمبلی کے فلور پہ آج بھی جب قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے، امجد صاحب مجھے یقین ہے، آئی نو امجد صاحب بیکاز ہم کالیگ بھی رہے ہیں 1-2 فورمز پہ، اینڈ آئی نو ہی از سم ون ہو وانٹس ٹو پرہیپس کنٹریبیوٹ آن نیشنل ایشوز بٹ ہز پارٹی ڈز ناٹ الاؤ ہم. کیونکہ ان کی پارٹ جب کوسچن آور ہوتا ہے، جب کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتا ہے، اس ٹائم پہ یہ لوگ باہر ہوتے ہیں، پھر یہ احتجاجی پینافلیکس آ کے اندر آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، نعرے مارتے ہیں. عمر ایوب صاحب کتاب مارتے ہیں، مائک اٹھتا ہے اپوزیشن لیڈر. آپ کہتے ہیں کہ پھینٹا کھاتے رہے احتجاج بھی نہ کریں. نہیں سر ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے آپ خود بار بار
مذاکراتی عمل سے اٹھ کے جاتے ہیں. آپ خود اٹھ کے چلے گئے کسی بھی قومی ایشو پر. اب آپ کا لا منسٹر جب یہ کہہ رہے تو اس کی بات کا اسٹینڈنگ کمیٹی سے میں اس پہ تھوڑا سا کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کروں گا. اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو ہم باہر نکلے وہ اسی وجہ سے نکلے. ہمارے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, ساتھ میں یہ پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, بہت سارے اور اسٹینڈنگ کمیٹیز تھے ہمارے پاس 9. لیکن ہم ان کے ایجنڈے خود نہیں بنا سکتے تھے, کیونکہ ایجنڈا جو بناتا ہے وہ اسپیکر آفس کے تھرو وہ ایجنڈا بنتا ہے. جو ہم یہاں سے بیچتے تھے ایجنڈا, وہ ایجنڈا تبدیل ہو کے واپس ہمارے پاس. لیکن آپ نے اس وجہ سے دوسری اس وجہ سے آپ نے ریزائن نہیں کیا. آپ نے ریزائن اس وجہ سے کیا کہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا آپ نے ریزائن کرنا. نہیں, وہ تو دیٹ واز دی ریزن. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عمران خان نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے وہاں سے. عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ ایسے فیصلے کرے, لیکن پارلیمانی کمیٹی نے اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ دے کے عمران خان کو راضی کیا اس پہ. ہدایت دیکھیں یہ اعتراضات اپنی جگہ پر, لیکن دوبارہ بصد احترام آپ نے ان معمولات کی بنیاد پر استعفے نہیں دیے تھے. آپ کو بھی پتا میں کیا بات کر رہا ہوں. استعفے آپ نے دیے تھے کیونکہ ہدایت تھی. لیکن واپس آ جاتے ہیں ڈائیلاگ کے اوپر. اچھا یہ آپ سے ویسے آپ جی ڈی اے کو سیپریٹ فورم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, آپ الائنس کا حصہ تو نہیں ہے. تنویر اگر آپ یاد دیں جی, لیکن جی ڈی اے 2018 کی جب آپ نے بات کی تو جی ڈی اے واز پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. ہمارے 2 ممبرس تھے, لیکن ہم ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس کیبنٹ کے اندر شامل تھے. ہم واحد الائنس تھے جی ڈی اے, جو کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو سارے کے سارے الائنس جو پی ٹی آئی کے تھے وہ سارے جا کے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے. جی ڈی اے واحد الائنس تھا جس نے آپٹ آؤٹ کیا کہ ہم اس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ یہ ادھر جب ہم آتے ہیں تو جب انہوں پی ٹی آئی نے اور باقی دیگر جماعتوں نے ٹی ٹی اے پی بنائی تو ہم جی ڈی اے اس میں شامل نہیں ہوا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے کیوں نہیں شامل ہوا. ایک سانجی اسٹرگل ہے, ایک پلیٹ فارم میں جان پڑے گی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ بھائی بہت سی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں. مثلاً مطلب یہ کہ بھائی ہم نے کورس کیا لینا ہے, تو ہم نے اتنا بڑا اعلامیہ جاری کر دیا تو کورس آف ایکشن نہیں. اب جب ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا تو بحیثیت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہم اس میں آ کے ہم نے ان کے ساتھ. تو آپ ان کے ساتھ مرج ہو جائیں گے؟ نہیں, ابھی تک ہمارا ہو سکتا ہے, ہم دعوت دیں گے. آپ کے ریکارڈ کے پیش نظر وہ اجتناب برتیں. دیکھیں وہ نہیں, ہم دعوت دیں گے. ان سے ہماری بات بھی ہو گئی. ہم ہو سکتے ہیں کراچی جا کے ان کی لیڈرشپ کو دعوت دیں گے, اور ان کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ادھر آئیں, کیونکہ ہماری ساری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے. اچھا اب آپ کو مجھے پتہ ہے اس بات میرا آپ کا ایک اور قسم کا رشتہ ہے, لیکن مجھے یہ بات کرنی ہے. اچھا آپ ان کے اندر ضم ہو جائیں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ میں ذرا ووٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی 1,39,000 جماعت کے ووٹ کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان نیشنل پارٹی 1,61,000 ووٹ. جماعت اسلامی 13 لاکھ جن کے ہیڈ نہیں آئے لیکن لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے. جی ڈی اے کوئی 11,80,000 کے قریب آپ کو ووٹ پڑا. زیادہ ووٹ ہیں لیکن پتہ نہیں میں یہ نمبر ہم نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, آپ کی ساری جماعتوں کو مائنس پی ٹی آئی ملا کر جو ووٹ پڑا ہے, ٹی ایل پی کا ووٹ جو بینڈ ہے اس سے زیادہ ہے. وائی شوڈ دے ٹیک یو سیریسلی؟ مطلب آپ نے کیا احتجاج کرنا, کیا یوں ہمیں اسے منانا, کیوں نہیں؟ دیکھیں نمبرز نہیں ہے نا, نمبرز ان کے پاس ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے, اس میں کوئی ہم لوگ یہ کنسیڈ کر رہے ہیں. آپ یو ڈونٹ برنگ اینی تھنگ ٹو دی ٹیبل, وائی شوڈ دے ٹیک یو سیریسلی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر ہم لوگ بہت بڑا عنصر جو ہے نا ساتھ لے کر آتے ہیں. جتنی بھی وہاں پہ اپوزیشن ہے وہ تقریباً اب کٹھی ہو چکے ہیں, معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. جب سے یہ جو معاملہ سندھ کی حکومت کو ٹاپر نہیں کرنا, آپ نے مرکز میں آنا ہے نا. دیکھیں اب اس جو سیٹ نمبر آف سیٹس ہے اس میں نہ جائیں نا, تو بھائی اب تو آپ نے پی ٹی آئی کی میجورٹی کو اوور ٹرن کر کے آپ نے اس کو اپنے پی ایم ایل این کی مائنورٹی کو ٹرن کر کے آپ نے ان کو میجورٹی پارٹی بنا دیا ہے. سیٹوں پہ نہ جائیں. ان کا فوکس ہے پنجاب اور مرکز. نہیں, آپ کا فوکس ہے سندھ. کہتا ہوں آپ کا فوکس ہے سندھ. نہیں, میں بھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اس لڑائی کو جنرلی آگے بڑھانا ہے تو آپ کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہوگا. یہ تو جناب آپ کے خلاف ایک یو ورڈ کے محاذ بن رہا ہے. صدر صاحب اب یہ ایسا ڈیجا وو محسوس ہوتا ہے, یہ ہم باتیں پتہ نہیں کتنی دفعہ دوبارہ سے یہ باتیں کر چکے ہیں. کبھی چھوٹی عید پہ کچھ ہونا ہوتا ہے, کبھی بڑی عید پہ کچھ ہونا ہوتا ہے. بات یہ تل صاحب فرینکلی اینڈ آئی ایکچولی گیٹ نو جوائے فرام سیئنگ دس, مگر ہر قسم کا حربہ پی ٹی آئی نے استعمال کیا, مطلب کہ کیا 9 میں اور کیا. لیکن آپ کی استقامت کو سلام ہے. نہیں دیکھیے تمام حربے استعمال کرنے کے بعد آپ ڈٹے ہوئے. مگر صاحب مطلب کہ اس کی کوئی مثال نہیں. اس طرح کی وائلنٹ پروٹیسٹ کے نام پہ وائلنس جو ہے, اس کی تو مثال کسی اور جماعت کی نہیں ہے.
پچھلی 10 دہائی سپریم کورٹ پہ جو حملہ کیا تھا پچھلی ایک دہائی میں آپ کس نے کیا تھا؟ دیکھیے پچھلی ایک دہائی میں آپ دیکھ لیجئے ڈی چوک پر قبریں سپریم کورٹ حملہ پی ٹی آئی نہیں کیا تھا پی ٹی وی کی بلڈنگ پر آپ حملہ دیکھ لیں. آپ کو 1989 میں سر 1989 کی مثال میں آپ کو پچھلے 10 سال کی 10 آئی جی آئی کو پیسے جو ملے تھے, شہریار آفریدی صاحب کے نعرے, عمران خان صاحب کے نعرے, نہیں امجد صاحب پھر آپ نے اگر 1989 میری پیدائش کے وقت کی باتیں کرنی ہے نا, my point of view is طلعت بھائی, my point of view is yes please. دیکھیے بات یہ طلعت صاحب کہ ہر قسم کے یہ حربے استعمال ہو چکے ہیں, اس لیے آپ کہیں انہوں نے پاؤں پڑنے کی بھی کوشش کی تھی پہلے, خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی پاؤں پڑ کے ہی چلاتے رہے سسٹم جو چلاتے رہے. آپ مجھے بتائیں 2018 سے پہلے احتجاج کے لیے بھی کرسیاں ان کے لیے لگتی تھیں, کنٹینر ان کے لیے لگائے جاتے تھے, یہ ادھر بلو ایریا. اس کے بعد 2018 کے درمیان پری پول ان کے لیے کیا نہیں کیا گیا, پولنگ کے دوران آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا, ٹکٹ کسی اور نے دیے. اس کے بعد ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی. اسد عمر صاحب پوسٹر بوائے تھے معیشت کے, 10 مہینے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی میں سمریوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب یہ اس کے بعد اب یہ تمام سہولت آپ کو میسر ہے نا سر, طلعت صاحب اس یہ تمام سہولت آپ کو میسر ہے. نہیں سر, میں یہ بات سر, یہ ان کو منہ میں نوالا ڈال کے چبانے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی تھی. اور آپ بھاشن سنیں سر, عمران خان صاحب بھاشن دیتے تھے ریاست مدینہ پر وزارت عظمیٰ کے منصب پر, اس طرح تسبیحاں پھیرتے تھے, شام کو گھڑیاں اور آپ جولری سیٹ چوری کر رہے ہوتے تھے, اور دوپہر کو آپ دیکھ رہے تھے کہ منشیات کے بھونڈے کے حساب کے عدم استحکام کی بات کیوں کر رہا ہے, اور آپ سعد رفیق صاحب میاں محمد نواز شریف کو کیوں انوالو کریں. دیکھیے ہم آج بھی کہتے ہیں آپ ایک اپوزیشن ایک حقیقت ہے پارلیمنٹ میں, آپ وہ کردار ادا کریں. ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہیں آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا اسپیکر ایاز صادق جب وہ بات چیت شروع کرتے ہیں, آپ نے اس سے اٹھ کے بار بار جاتے ہیں. میں اپنی آرگومنٹ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کر کے میں بتا رہا ہوں, سندھ سے لوگ موجود ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگ موجود ہیں, بلوچستان سے لوگ موجود ہیں, اے جے کے سے لوگ موجود ہیں, جی بی سے لوگ موجود ہیں, کے پی سے, پنجاب سے, مرکز سے, یہ تمام رنگ موجود ہیں. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں چل رہا, تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو اس سے زیادہ دیکھیں کوسے قضا والی اپوزیشن کام ملے گی. نہیں طلعت صاحب دیکھیے بات یہ ہے, ہم پھر سے کہتے ہیں دیکھیے قومی ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی, معیشت کے اوپر عدم استحکام قومی ایشو ہے نا جی. نہیں دیکھیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ سر. دیکھیے پھر ایسی بات ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ہم نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ میز سے اٹھ کے جائیں, آپ جاتے ہیں نا بار بار, مگر آپ یہ چاہتے ہیں سر, آپ سے مراد پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ بار بار یہ بھاگے, بار بار ان کو کوئی پکڑنے جائے, آپ گالیاں بھی نکالیں, آپ انتشار بھی کریں, آپ وائلنس بھی کریں, اور لوگ آپ کو. ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح بلال بھائی نے بات کی کہ ہم سے حکومت نہیں چل رہی تھی, لیکن اس وقت ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو تھا وہ 6% تھا. انفارچونیٹلی ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا یہ ایس اکبر زیدی صاحب کا, ان ڈکلائن, ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے 3% ان کا جی ڈی پی گروتھ اب ہے. مطلب بجائے اس کے کہ بڑے بڑے دعوے کریں, جو آپ لینڈ مائنز لگا گئے تھے نا, وہ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ یہی ہے کہ پتہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -19 پہ ہے, یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہے. ایگریکلچر گروتھ جو ہے -11 پہ ہے وداؤٹ لائف اسٹاک, ٹھیک ہے. لیکن آپ میرے خیال میں ترقی کے لیے نہیں, عمران خان نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, اوور آل جو ایجنڈا ہے, آپ کائنڈلی یہ اعلامیہ پڑھے, اس میں میرے خیال میں عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ مارنگ بلوچ کی رہائی کی بھی بات ہے, منظور پشتین کو تحفظ کی بھی بات ہے, اور سارے جتنے بھی سیاسی اسیران ہیں ان کی بات ہے. لیکن ساتھ میں اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم نے دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. لی کوان یو نے کہا تھا کہ رول آف لا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی, دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گے تو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جیسے مراد یہ کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں, اس بچے سے جنرل ایمنسٹی کی بات کریں, کیا کریں؟ دیکھیں بات دیکھیں آپ کس طرح یہ توقع یہ کرتے پی ایم ایل این والے کہ جی پی ٹی آئی والے خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو اگنور کر کے یہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ مطلب 26 کیا سلوک نہیں ہو رہا, خود اپنی کیا سلوک نہیں ہو رہا, مطلب آپ نے ان کی ملاقاتیں تک بند کر دی, ان کو ہر کیس میں سزا دی. ایک منٹ ڈاکٹر, آپ ان کے کیسز جو ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ آپ نہیں لگواتے, وہ آپ لگنے نہیں دیتے, وہ ویسے کی ویسے, جہاں ان کو تو رہا ہو جانا چاہیے تھا. یہ بات یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان پی ٹی آئی کا بے شک الیکشن کمیشن کچھ بھی ڈیسائیڈ کرے, آپ اس کی پارٹی کو بین کر دیا, آپ نے اس کی سارے نشان اس سے چھین لیے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ خان کو یہ سارے اگنور کر کے آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جائے.
آپ اس طرف بڑھے نا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگنور کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ مائنس عمران خان چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سر دیکھیے بات سنیے, آپ کے پاس اگر ہر وقت کسی بھی پارلیمانی عمل میں شامل نہ ہونے کے بہانے آپ کو چاہیے, آپ کو ملتے رہیں گے, آپ ڈھونڈتے رہیں گے. آپ کو یاد ہے ہماری جماعت کے لیڈرشپ کے خلاف ہر قسم کی زیادتی ہو رہی تھی, ہر قسم کی, اور آج سب کو ایک ایک کیس کی حقیقت پتہ ہے. بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ اس کے بعد ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب پروڈکشن آرڈر پہ بطور لیڈر آف دا اپوزیشن آئے تھے. کون اس میٹنگ میں نہیں آیا تھا؟ عمران خان پرائم منسٹر بطور مسلط شدہ وزیر اعظم. اس شخص نے کہا میری ایگو اجازت نہیں دیتی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میٹنگ میں جس شخص کے خلاف میں بھونڈے کیس بنا رہا ہوں, جو شخص جیل سے چل کے آ رہا ہے. ہم نے تو اس ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کر رہے تھے. کہ آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ منشیات کا کیس ڈال رہے ہیں, مگر ہم اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں جو ہماری ہیں, بیکاز ہم ایک جماعت ہیں جس نے حکومت اس ملک کے اندر بہتری پہلے لائے, ہم جانتے ہیں کہ ریاستی امور کے اندر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ نے ہر چیز اپنے اس شخص کی رہائی کے ساتھ نتھی کرنی ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری بھی کی ہے, جس نے گھڑیاں چوری بھی کی. اور دوسری بات, طلعت صاحب 10-12 دن ہو گئے عمران خان کے ٹویٹ کو, آپ بتائیے آپ کے اوپر, چلے میں آپ کی بحث مان لیتا ہوں کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے, کیا وہ ٹویٹ جسٹیفائڈ ہے جس کے اندر آپ افغانستان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی آپ کی فورسز جو ہیں وہ معاملہ ہوا نا؟ نہیں سر, نہیں آپ مجھے بتائیے آپ اس ٹویٹ کے ساتھ ہوا کہ جی چونکہ خان صاحب نے یہ کیا ایسی ہم نے بھی یہ کر رہے ہیں, آپ اس سے آگے بڑھے نا سر, آگے نکلے تو پھر بات آگے چیز دیکھیں. جب تک آپ پی ٹی آئی کی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان آج بھی پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, آج بھی ایک پاپولر لیڈر ہے, بٹ کنوینشن کے بعد پارٹی چلا نہیں سکتے. ایڈریس کر اچھا بلال بھائی کو میں ایک بات کہتا ہوں, بلال بھائی کو, چلے یہ ساری بحث ایک سائڈ پہ رکھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہیں. 2005 یا 2006 کے ڈاکومنٹ جس پہ آپ کے سائنس ہے, ٹھیک ہے, اور جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ریگارڈنگ ملٹری اور سویلین جو ریلیشن ہے, کیسے ہوگا, سپریمیسی اور ساری سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں سر. اب بھی آپ بتائیں, میں آپ نے اس کو مکمکا کہا تھا, نہیں مکمکا آپ نے مکمکا, ہم نے طلعت بھائی دوسری بات مکمکا کہا تھا, بے شک انہوں نے جو بھی کرٹیسائز کیا, لیکن طلعت بھائی چارٹر آف ڈیموکریسی ہماری بنائی ہوئی ہے, میں ایک ایک کلاس میں بالکل مکمکا نہیں انہوں نے کچھ بھی کہا ہو, لیکن کہا تھا چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے. ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لینئر لائن میں نہیں چلتی, ٹھیک ہے, اس نظام یہ ایوالو ہوتا ہے ود ٹائم. اگر ہم نے اپنے غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے, وی ہیو لرنڈ فرام پاسٹ, ٹھیک ہے, تو وائی ڈڈ ناٹ دے لرن فرام دیئر عمران خان نہ پیپلز پارٹی کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, نہ نون لیگ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ 3 رہنماؤں کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ چیف کمشنر کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ چیف جسٹس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کیا ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں, دیکھیں ٹیبل پہ, تاکہ ہم ان کو کنونس کریں کہ بھیا دیکھیں جس طریقے سے لینا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کی, میری نظر میں گورنمنٹ کی ایک بنیاد ہوتی ہے کہ جی آپ عدم, جس سے عدم استحکام کی لامنس پہ بات کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے گورنمنٹ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ تاریخ یہ بتاتی ہے. اچھا چلے ابھی ٹورڈز دی اینڈ میں ایک لائن آپ مجھے بتا دیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ جیل کے دروازے کھول کے عمران خان کو باہر نکال دیں. از دیٹ واٹ یو سجیسٹ؟ میری نظر میں اس وقت وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ملاقات کا موقع دیں. طلعت بھائی اس میں بات یہ ہے, جب ہم 24 نومبر کو جب ہمارا احتجاج تھا, اس وقت جب ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, پرامن احتجاج ہمارا جب ہوا تھا, تو اس وقت انہوں نے گفتگو کے تھرو عمران خان کو رہا کرنے کی کیوں بات کی؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہے, سارے فیبریکیٹڈ کیسز ہے, اور ان کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں. میری ذرا ریڈنگ مختلف ہے اس میٹنگ کی, کیونکہ ہم لیکن تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو اب آپ کے پاس کوئی انیشیٹو ہے یا آپ منسٹر صاحب بس ان کو سر میرا خیال سے سنتے رہیں گے, آپ ٹاک شو میں آتے رہیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے ایک بات بتائیے. دیکھیے ابھی بات ہوئی تھی 3 چیزیں لیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیل میں عمران خان اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ سیاسی بیانات دیتے ہیں, جیل میں اس لیے کیونکہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا چور ہے. آپ کا کوئی بندہ آ کے وہ ٹریل نہیں ڈینائی کر سکتا. 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی حکومت کو دیے. عمران خان نے بند لفافے میں کیبنٹ اپروول سے اسی شخص کی جیب میں ڈال دیے جس نے باہر وہ جرمانہ ادا کیا تھا. آپ کہتے ہیں اس کا ہم سے نہ پوچھو, ہمیں رہا کر دو, ہماری سیاسی اسٹرگل ہے. آپ کہتے ہیں گھڑی آپ نے چوری کی, جولری سیٹ آپ نے جمع نہیں کرایا, اس کی آپ نے ویلیویشن جعلی کروائی. آپ کہتے ہیں یہ ہم سے نہ پوچھو, پھر آپ نے نہیں کرنا. نہیں سر بات نہیں. پہلے اگر آپ دیکھیں توشخانی کی ہسٹری کو, توشخانی کے سارے ایویڈنس ہمارے پاس دیکھیے ہم کہتے ہیں آپ جیل میں اس وجہ سے,
मगर हम आपकी तरह नहीं है कि जब बालाकोट का हमला होता तो हम आए थे, हम कहते थे हम उसका हिस्सा, वो एक अलग कंपार्टमेंट है। उसके अंदर ये जरूर है कि आप मुज़ाकराती टेबल से बार बार उठते हैं, ठीक, वो हमने ये जो बातें कर रहे हैं कि हुकूमत ने पहल करनी, हुकूमत पहल कर करके तारीख में इतनी पहले नहीं हुई जितनी इनके साथ हुई हैं, और ये बार बार अनफॉर्चुनेटली। देखिए तलत भाई, मैं खुद उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। मैं गया था, हम जब वहाँ पे जाते थे तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, ये पूछ के बताने वाली बात। यही बात गौर खान साहब के बारे में सब कह सकते हैं। इमरान खान को ट्वीट एक तरफ, इनकी सारी बाकी सारी बातों की बातें एक तरफ। सीरियसली अगर ये मुज़ाकरात कर सकते हैं तो ये हमें बता दे, और हम जिस तरह हमने इलामिया में बताया है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले में हमने तो खुल के बता दिया, लेकिन उनके पास इख्तियार तो हो, मतलब बेख्तियार लोग के साथ फिर इस तरह करते हैं। जो बाख्तियार लोग हैं उनको कहेंगे कोई अपना नुमाइंदा भेज देते हैं, तो अगले टॉक शो में वो बिठा लेंगे। आपने नाम तो लेना नहीं उनका। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। बुनियादी बात ये है कि आपने कहीं ना कहीं जाके इस मसले को रिजॉल्व करना है। जिस तरह ये चल रहा है ऐसे ये चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो इस वक्त हो रहा है। प्रोग्राम हमारा जारी है। नाज़रीन, हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं। वी आर जॉइंड बाय ब्रिगेडियर जनरल मार्क Kimmett, retired, who's the former Deputy Assistant Secretary of Defense for Near East and South Asia, former Assistant Secretary of State for Political and Military Affairs. Thank you very much for being with us. You wrote an article and we had great interest in reading it. And it is, I'm telling you, really being talked about here in Pakistan because we like to hear what you have said, but I'm sure that's not the reason why you have written it. So first things first, there is a clear shift in Washington that you have nailed. Can you tell us how durable this shift is? Because we have seen Washington and Islamabad ties go up and down. What about the future of this new shift? Yeah, I think that's a very good question. Look, let's be candid. President Trump often decides on emotion, not long-term strategy. And it is clear that over the past year, his views towards Pakistan, especially as a result of the actions of Pakistan after the conflict between Pakistan and India, improved his view of Pakistan over the year, as well as some concerns that the United States has been having with India. Okay, so is that temporary then? What you're saying is that perhaps it's not institutional. Is it personality driven or is it institutional? Well, I think it's important that it should become institutional and structural. Yes, President Trump has demonstrated that he will change opinion as the circumstances require. In other words, he's not somebody that will see the ups and downs of relationships in the long term. He sees them very much in the short term. And at this point, Pakistan is a benefit of that. So I think it's important that the structure underneath both President Trump and within Pakistan work hard to ensure that that's an enduring structural relationship and not a temporary one based on emotions. You also talk about the internal structural change that has taken place in Pakistan, not in terms of how military-related diplomacy is conducted, but who is going to be doing what and with what sort of authority. So you have the Chief of Defense Forces installed in Pakistan, and the entire 3 services plus other 2 new services are going to be responding to him. So you have a sort of a one-window operation in Pakistan which is cross-institutional. Is that a good thing from the point of view of engagement with Washington, or do you think that probably would leave out the civilian component of decision making, which is the civilian government headed by the Prime Minister Shehbaz Sharif? Yeah, another good question. And of course, as I used to wear the uniform, I always thought the military relationship was the most important relationship between America and Pakistan. But of course, when I then went to the State Department, I saw the value of diplomacy. So I would tell you that I think it can't be either or. It must be a comprehensive approach. And candidly, when we talk about our National Security Council, we talk about both diplomacy, military, economic for that matter as well, and intelligence.
So I think it needs to be comprehensive, over the board, and as a result, if we work together, the security strategies between our two countries will blossom and, in fact, return to the way it used to be years ago. So let's take us through quickly, if you could please. You do mention something to this point about how to sustain this, but let's do 1, 2, 3 on this. What sort of steps both sides need to take to make sure that there is no relapse to the old roller coaster ride that the relationships have had? Well, again, in the future, all relationships are roller coaster. It's just how tough the rides up and down are and how steep they are. I think diplomatically, we just need to maintain cordial relationships and understand that there needs to be balance in the diplomacy of Pakistan, recognizing that the United States doesn't really pick winners and losers. As Metternich once said, we don't have friends, we have interests. And we have interests in Pakistan, and we have interest in other countries in the region. So diplomatically, I would say don't make it a binary black and white, but diplomacy is grayer than that. Military, quite obvious. We have had mil-to-mil engagement in the past. We just need to continue that because the military is the foundation, the basis for the relationship with Pakistan. And intelligence sharing, that's probably the steepest roller coaster ride of all. Look, no country wants to share all of their intelligence. That's just a matter of fact. But I think the more that we can trust each other to share intelligence, I think that's the third leg of the stool of which the security strategy, the relationship with Pakistan exists. Okay, there are 3 legs now. The stool is kind of wobbly. Can you add a 4th one? The relationship at present between the leaders, between, in this case, President Trump, and he seems to have had a very, very good meeting and very good relationship with General Munir. And that's the top of the stool, what's sitting on top of it more than anything. A fourth leg of the stool, of course, would be the economic relationships between the two countries. And I think if we take a look at the tariff rates between Pakistan and the United States and tariff rates with other countries in the region, you'll see that Pakistan has a good economic relationship with the United States as a result. Brigadier General Mark Kimmitt, we could have gone on talking to you about these issues. I've left out China and India for now, but perhaps another time. But thank you very much for your time and your insights. US ties as they stand today. ये तो आपने बात सुन ली अमेरिका के तज्जिया निगारों की। अब हम आपको पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के ऊपर तज्जिए होते हैं उनकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को इस्लामाबाद बहुत पसंद है, अक्सर वो इधर उधर देखे जाते हैं। इसके ऊपर शिराज अहमद शिराजी साहब ने एक ट्वीट किया है और ज़रा तनकीदी ट्वीट है, लेकिन पढ़ देते हैं क्योंकि ये बड़ा एतराज़ होता है कि अपने सूबे को आप छोड़ के क्यों चले जाते हैं। इस्लामाबाद के कोयटा कैफ़े में शोबदाबाजी से बेहतर है कि कम से कम अपने ज़िले में तो अमन कायम करें। वहाँ 60 किलोमीटर के इलाके में ना स्कूल है ना अस्पताल। बदअमनी की इंतहा ये है कि कोई सिविल अफसर वहाँ पे जा नहीं सकता। तनकीद के मामले से कतई नज़र, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं। हर पार्टी के नुमाइंदगान की अपनी पार्टी की क़यादत से तवक्कुआत होते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के बड़े एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से क्या तवक्कुआत हैं मौजूदा हालात के पस मंज़र में? सुनिएगा। किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में उन पर प्रेशर कम हो। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा? सियासतदान तो सियासत पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। मुखालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। मिसाक मईशत भी चाहिए, मिसाक जमहूरियत भी चाहिए, और जब सियासतदान बात करेंगे तो रियासती इदारों से हम तवक्को करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया, कि वो उस प्रोसेस की हिमायत करें। लेकिन प्रोसेस के आगाज़ के लिए जो पहला काम है
وہ تو میاں محمد نواز شریف نے کرنا ہے. اب خواجہ سعد رفیق نے یہ گیند اٹھا کے میاں صاحب کی کورٹ میں پھینک دی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس گیند کو دیکھتے رہتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ عمل درآمد والی پالیسی بناتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.